بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اور میری طرف سے میرے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج آپ کو ہمارے چینل پر یوم وصال نواسی رسول کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی حضرت سیدہ بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اسے شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ مومنین، پیاری نبی کی پیاری نواسی سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام کی پاک شہزادی، امام حسن و امام حسین کی بہن، لبیک یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ دیکھا اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ دنیا کی واحد ہستی جنہوں نے پوری پنجتن پاک علیہ السلام کا وصال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب 3 سے 4 سال کی تھی تو آپ نے اپنے نانا جان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ نے اپنا سر مبارک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پہ رکھا تھا اور اداس کھڑی تھی۔ تبھی 6 مہینے کے بعد والدہ ماجدہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی پردہ فرما گئی۔ جب بڑی ہوئی تو ان کے والد امام مولا علی علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ 4 واقعات کے وقت پوری دنیا موجود تھی، سب نے دیکھا۔ لیکن کربلا میں جب سارے شہید ہو گئے، جن میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب کو جس نے سنبھالا وہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھی۔ کربلا تک جو ہوا وہ بہت دردناک تھا، لیکن اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ بھی دل دہلا دینے والا ہے۔ لوٹے ہوئے قافلے کو سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی نگرانی میں دمشق سے ہوتے ہوئے مدینہ لے آئیں۔ دمشق اور راستے میں ایسے خطبے بھی دیے جسے ایسا لگتا تھا کہ خود مولا علی شیر خدا بات کر رہے ہیں۔ جب مدینہ آئیں تو ہر کوئی ان سے کربلا کے واقعات جاننے کے لیے آتا تھا۔ اتنے غم کون کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ دمشق سے مصر چلے گئیں، اور ایک سال کے بعد وہ اپنے رب سے جا ملیں۔ اتنے غم سہنے کے بعد آپ کی کنیت ہوئی ام المصائب، یعنی بہت زیادہ غم برداشت کرنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل بیت کو چادر میں لیے اور تطہیر کی آیت پڑھی، اہل قصہ تب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پاک قریب تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک راز تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اہل بیت کی نگرانی کرنی تھی کربلا کے بعد، اس لیے اس وقت آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی۔ آپ کے کچھ لقب بے حد مشہور ہیں، جن میں العقیلہ یعنی بہت عزت والی، عقیلات بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی سب سے عقل مند خاتون بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے 15 رجب 62 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں مدینہ منورہ، جزیرہ نما عرب یا قاہرہ مصر میں دفن کیا گیا تھا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسے والدین اور نانا نانی جیسے پیغمبر کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں ان کی پرورش ہوئی۔ وہ مدینہ میں پلی بڑھی تھی، جہاں ان کی شادی عبداللہ بن جعفر الطیار سے ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست دیکھ بھال میں پرورش پائے تھے۔ ان کے ساتھ 5 بچے تھے، جن میں سے 4 بیٹے علی، اون، محمد اور عباس، اور ایک بیٹی ام کلثوم تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ موت یا ظلم کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھی۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے دوران انہوں نے جو اہم کردار ادا کیا، اس کے بارے میں ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔
جب ان کی عمر 55 سال تھی انہوں نے اپنے بچوں، اپنے بھتیجیوں، ساتھیوں اور سب سے اہم اپنے پیارے بھائی عباس ابن علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مشاہدہ کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مضبوط پرورش، پرہیزگاری اور شرافت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ مصیبت میں کمزور نہیں رہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی بے رحمی سے شہادت کے بعد وہ دیگر عورتوں اور بچوں کے لیے ستون بن گئیں۔ اس لیے وہ ہم سب کے لیے ثابت قدمی، ہمت، عاجزی اور طاقت کی ایک مثال ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دمشق میں یزید کے محل کے صحن میں قیدی بن کر لائے جانے کے بعد جو خطبہ دیا اس کا اقتباس درج ذیل ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جس چیز کو آپ آج سمجھتے ہیں کل کے بدلے میں بدل جائے گا۔ جو کچھ آپ نے پیشگی بھیجا ہے وہ آپ کو موصول ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس سے شکایت کی اور اس پر بھروسہ کیا۔ اس طرح آپ جو بھی فریب کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھو اور اسے کرو۔ آپ جو بھی کوششیں کر سکتے ہیں انہیں آزمائیں۔ خدا کی قسم تم کبھی ہماری یاد کو دلوں سے نہیں نکال سکو گے اور نہ ہماری آیات کو کبھی ختم کر سکو گے۔ تم کبھی ہماری شان و شوکت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اپنے لباس سے ظلم کے اس بدصورت دھبے کو کبھی نہیں دھو سکو گے۔ تم نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا اس کا بدلہ تم سے ہمارا خدا لے گا، نہ کہ ہم۔ ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں اور ہم ہمیشہ صبر ہی کریں گے۔ مومنین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کب ولادت ہوئی اور انہوں نے کب یال پایا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کو لگا کہ ہم نے آپ کو کچھ قیمتی معلومات دی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس معلومات کو کسی اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے۔ درود ہو محمد و آل محمد پر، اور اپنی دعاؤں میں اقصی اسلامک وائس کو یاد رکھیے گا۔